لباس فطرتی ضرورت ہے۔ اہل علم نے، حضرات علماء نے لکھا ہے کہ اس دور میں بھی شیطان نے آدم کے لباس پر حملہ آور ہوا اور اسے بے لباس کرنا چاہا، اور آج بھی تہذیب اور شائستگی کے نام سے جو فتنہ آ رہا ہے اس میں بھی وہ انسانیت کو برہنہ نیم برہنہ کرنا چاہتا ہے، بلکہ اس تہذیب میں اور شائستگی میں ترقی ہے ہی کوئی نہیں جب تک کہ عورتوں کو سڑکوں پر، بازاروں پر، دکانوں پر برہنہ نیم برہنہ نہ کھڑا کر لے، اس تہذیب میں ترقی ہی کوئی نہیں۔ اس نئی تہذیب کی ترقی وابستہ ہی اسی سے ہے کہ عورت کو جتنا برہنہ کر سکتے ہو، بے لباس کر سکتے ہو، تبھی اس ترقی کا وجود ہے۔ ایسی شیطانی تہذیب کے کرندے آج دنیا میں محنت کر رہے ہیں اور فطرت انسانیت کو روز بروز دور کرتے چلے جا رہے ہیں۔ لباسا یواری سوآتکم وریشا، لباس اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے جس سے تمہارا ستر بھی چھپایا جاتا ہے، تمہیں زینت بھی ملتی ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور لباس کی ایک قسم اور بھی ہے۔ اگر جسم پہ لباس نہ ہو تو ذلیل، کمینہ، گندا، بے شرم، بے حیا۔ اسی طرح ایک آدمی ہزاروں پردوں میں خوبصورت لباس میں چھپا ہوا ہو لیکن بدکار ہو، خوف خدا نہ رکھتا ہو، اللہ کا ڈر نہ رکھتا ہو، تو یہ لباس کی چمک دمک بھی اسے ذلت سے، رسوائی سے نہیں بچا سکتی۔ یہ لباس کی خوبصورتی بھی اسے ذلت اور رسوائی سے نہیں بچا سکتی۔ فرمایا جیسے ستر ڈھانپنا، لباس سے زینت پانا، ایسی انسان کے لیے ایک بڑی زینت کی چیز ہے، وہ اللہ کا ڈر ہے، خوف خدا ہے۔ وہ خوف خدا ہے جس سے اس کی اندر کی کمزوریوں پر پردہ پڑ جاتا، جس سے اس کی نفسانیت پر پردہ آ جاتا ہے، روک آ جاتی ہے، بریک لگ جاتی ہے۔ فرمایا وہ خوف خدا ہے۔ لباس ظاہری بھی ہو اور لباس یہ باطنی بھی ہو، سبحان اللہ، پھر انسان معزز ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ معزز اللہ کے ہاں وہ ہے جس کے پاس تقوی کا لباس، تقوی ہے جس کے پاس، وہ سب سے زیادہ معزز ہے۔ تو بدن کا عیب بھی چھپانا، اس کے لیے بھی اللہ نے لباس دیا ہے، اور اندر کی باطنی عیب کو چھپانا، اس کے لیے بھی اللہ نے لباس دیا ہے، وہ خوف خدا کا ہے، وہ تقوی کا ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ۔ اولاد آدم، کہیں تمہیں شیطان خرابی میں نہ ڈال دے۔ تمہارے دادا، تمہاری دادی کو بھی اس نے خرابی میں، اس کو اللہ کی رحمت سے دور کرنا چاہا، جنت سے نکالا، اسے بھی لباس کرنا چاہا۔ خیال کرنا کہیں شیطان تمہیں اللہ کی رحمت سے دور نہ کرے، تمہیں لباس سے بے لباسی بھی نہ ڈال دے۔ خیال کرنا وہ تمہیں دیکھتا ہے، یعنی تمہارے طاق میں ہے، ہر طرف تمہارے طاق میں ہے، تم نہیں دیکھتے لیکن وہ تمہاری طاق میں ہے۔ اور پھر اللہ نے ایک ضابطہ بتایا، شیطان انہی لوگوں کا دوست ہوتا ہے جو اپنے اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی اسے پورے طور پہ اختیار اور پورے طور پہ قدرت اسی پر ہوتی ہے جو اللہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور جن کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ سے اس شیطان سے پناہ چاہتے ہیں، اللہ اسے اس کے شر سے محفوظ فرما دیتا۔ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ سے دور ہو گئے، کٹ گئے، شیطان ان پر پوری طور پر حاوی رہتا ہے، ان کی سوچ بھی شیطانیت کی، ان کی فکر بھی شیطانیت کی، ان کے اعمال بھی، ان کا کردار بھی شیطانیت کا۔ اس لیے کہ دوست کی زندگی پر ہوتا ہے،
دوست دوست کی سوچ اختیار کرتا ہے، دوست دوست کی فکریں اختیار کرتا ہے، دوست دوست کی طرز زندگی اختیار کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ پھر ہم اس شیطان کو اگر دوست بناتے ہیں تو ان لوگوں کا جن کا اللہ پر ایمان کوئی نہیں، انہی کا دوست ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہر قسم کے انسانوں نما شیطانوں سے بھی اور جن نما شیطانوں سے بھی محفوظ فرمائے۔